ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بڑھاپے کی انتہائی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھو، اللہ کے نبی امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا اور تمام امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا اور سب کچھ سکھانے کے لیے، وہی برگزیدہ ہستی جن کے اندر کوئی گناہ کوئی جرم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ پاک ہستیاں ہیں، وہ معصوم ہیں، جن سے گناہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، وہی ہستیاں بھی دعا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بخل سے پناہ عطا فرما۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بخل اتنی گندی اور لاحق ہونے والی بیماری ہے، جس سے امام الانبیاء ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پناہ عطا فرما۔ اور دوسری بات، جو بزدلی، یہ بھی بہت بری عادت ہے، بزدلی سے بھی پناہ مانگی، اور بڑھاپے کی انتہائی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جیسے اللہ اکبر، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جاتے ہیں اور کیا ان کا کوئی خیال بھی نہیں کرتا، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے کی انتہائی بڑھاپے کی عمر سے بھی پناہ عطا فرما۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الدعوت، حدیث نمبر 6365۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا، اے میرے صحابہ، کیونکہ تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکثریت موجود رہتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی، بلکہ بہت زیادہ اکثریت، ان کو خطاب فرماتے، ان کو کوئی نہ کوئی واعظ و نصیحت فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، مال خرچ کرنے والے، آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، مال خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے پورے سینے پر زرہ پہن رکھی ہے۔ مال خرچ کرنے والا جس قدر مال خرچ کرتا ہے، اسی قدر زرہ کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا لیتی ہے، اور بخیل جب مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ بلند ہوتی ہے، اور ہر گرہ اپنی جگہ تنگ ہوتی، جیسے وہ گرہ دیتے ہیں، وہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک اس کے گلے کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے نبی نے یہ پیارا پیغام دے دیا، ایک واقعہ سنا دیا، پیارا سا مثال دے دی کہ جو انسان بخل کرتا ہے، بخیل ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان، کسی مجاہد نے جیسے زرہ پہنی ہوئی ہو، وہ زرہ بڑھتی جاتی ہے، اس کے تاکہ پاؤں کے نیچے تک چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کا پورا جسم محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو انسان بخل کرتا ہے، جو بخیل ہے، اس کی زرہ سکڑتی جاتی ہے، سکڑتے اس کے گلے کو بھی پکڑ لیتی ہے، بلکہ وہ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چھڑا نہیں سکتا، بلکہ اس کے گلے کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ، صفحہ نمبر 510، حدیث نمبر 1021۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت اللہ تعالیٰ کے جود و کرم سے ہے، تم سخاوت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے۔ سبحان اللہ، دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفاوت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جود و کرم سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے لوگوں کو، اپنی مخلوق کو نواز دیتا ہے، کیونکہ سخاوت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جو انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سخاوت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے جب انسان کو نوازتا ہے، دے دیتا ہے کچھ نہ کچھ۔ اگر جو سخاوت کرنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی مزید کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے یہ آگے فرما دیا، سنو، اللہ تعالیٰ نے سخاوت کو پیدا فرمایا، پھر اسے ایک مرد کی شکل دی، اور اس کی جزا، اس کی جڑ کو طوبہ درخت کی جڑ میں راسخ کیا، اور طوبہ درخت کی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں سے باندھ دیا، اور پھر اس کی بعض شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا، تو جو آدمی اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم یہ ہوا جو انسان، اللہ تعالیٰ نے سخاوت کو اپنی مہربانی، اپنے کرم سے پیدا فرمائے،
اس کی جڑ، سخاوت کی جڑ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سخاوت کو پیدا فرمایا، پھر اسے ایک مرد کی شکل دی، سبحان اللہ، کیونکہ مرد کامل ایک ہوتا ہے، مرد کی اللہ پاک نے شکل دی، اور اس کی جڑ کو طوبہ درخت کی جڑ میں راسخ کیا، اس کی طوبہ درخت کی جڑ میں اس کو لگا دیا۔ جب وہ اس کی شاخیں دوبارہ نکلی، جب شاخیں نکلیں، جو انسان سخی ہو، سخاوت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ٹہنی کو، اللہ تعالیٰ کے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ اس طوبہ درخت کی سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں سے باندھ دیا، اللہ پاک اس کی ٹہنیوں کو باندھ دیا۔ جو انسان سخاوت کو پکڑ لیتا ہے، مثال کے طور پہ وہ طوبہ درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، پکڑے ہوئے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو، بے شک سخاوت ایمان سے ہے، اور اہل ایمان جنت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا، اور اس کی جڑ کو تھوہر کے درخت کی جڑ میں راسخ کیا، اور اس کی بعض شاخوں کو زمین کی طرف جھکا دیا، تو جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ سنو، بخل کفر یعنی ناشکری ہے، اور ناشکری جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، یہ واضح ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے، جو سخی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ جو انسان بخل کرتا ہے، بخیل ہے، بخل کرنے والا ناشکرا بھی ہے، اور بخل کفر بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن کفر ناشکری انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ کنز الاموال کتاب الزکوٰۃ، حدیث نمبر 16203۔